آج کل کی خبریں دیکھیں تو ایک سوال بار بار ذہن میں آتا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں جو کچھ ہو رہا ہے، کیا یہ صرف سیاست ہے یا اس کے پیچھے کوئی گہری مذہبی پیشین گوئی چھپی ہے؟ آئیے آج اسی پیچیدہ سوال کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، تو اس پوری بحث کو سمجھنے کے لیے ہم کیا کرنے والے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہی دیکھیں گے کہ کیا یہ واقعی کوئی پیشین گوئی شدہ جنگ ہے؟ پھر ہم قرآن کے فریم ورک کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے بعد دیکھیں گے کہ قیامت کی نشانیوں کے بارے میں کیا کہا گیا ہے۔ پھر شیعہ نقطۂ نظر پر بھی بات ہوگی، اور آخر میں سب سے اہم سوال، ایمان اور سیاست کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ اکثر جب ہم خبریں دیکھتے ہیں یا بیانات سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے کسی مقدس جنگ کی بات ہو رہی ہو، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ ان باتوں کے پیچھے کون سے مذہبی عقائد کام کر رہے ہیں؟ تو اصل سوال یہی ہے، اور یہ سوال بہت سے ذہنوں میں ہے کہ ایران، امریکہ اور اسرائیل کے بیچ یہ جو ٹکراؤ ہے، کیا یہ واقعی کسی پیشن گوئی کا حصہ ہے؟ کیا یہ وہی آخری زمانے کی جنگ ہے جس کا ذکر ملتا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ان عقائد کی جڑوں تک جانا پڑے گا۔ تو چلیے شروعات کرتے ہیں اسلام کی بنیادی کتاب یعنی قرآن سے۔ دیکھتے ہیں کہ قرآن انصاف، جنگ اور قوموں کے بننے اور بگڑنے کے بارے میں کیا عمومی اصول بتاتا ہے۔ اچھا، یہاں ایک بہت دلچسپ بات سمجھنے والی ہے، وہ یہ کہ قرآن کسی خاص ملک جیسے ایران یا امریکہ کے بارے میں کوئی مخصوص پیشن گوئی نہیں کرتا، بلکہ یہ کچھ بڑے اور آفاقی اصول دیتا ہے، انصاف اور تاریخ کے بارے میں، جن کی روشنی میں واقعات کو سمجھا جا سکتا ہے۔ تو یہ وہ بنیادی اصول ہیں جن کی بنیاد پر بہت سے لوگ دنیا میں ہونے والے واقعات، خاص طور پر لڑائی جھگڑوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ایک طرح سے ان کا دنیا کو دیکھنے کا فریم ورک ہے۔ لیکن اگر بات ہو بالکل واضح اور مخصوص پیشن گوئیوں کی، خاص طور پر آخری زمانے کے بارے میں، تو پھر لوگ قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث کی طرف دیکھتے ہیں، یعنی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور ان کی تعلیمات۔ انہی میں سے ایک بہت مشہور پیشن گوئی ہے الملحمۃ الکبریٰ کی، یعنی ایک بہت بڑی جنگ کی۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ آج دنیا کی بڑی طاقتوں کے درمیان جو کشیدگی چل رہی ہے، وہ شاید اسی بڑی جنگ کی طرف پہلا قدم ہے۔ پھر ایک اور بہت مشہور ذکر ملتا ہے خراسان سے اٹھنے والے کالے جھنڈوں کا، اور یہ ایک بہترین مثال ہے کہ کیسے ہزاروں سال پرانی پیشین گوئیوں کو آج کے دور کے سیاسی حالات اور کرداروں سے جوڑا جاتا ہے۔ پھر الحرج کی بات ہوتی ہے، یعنی ایک ایسا دور جب ہر طرف افراتفری اور قتل و غارت ہوگی، اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آج مشرق وسطی میں جو جنگیں ہو رہی ہیں، جہاں کسی کو نہیں پتا کہ کون کس کو کیوں مار رہا ہے، وہ اسی دور کی ایک جھلک ہے۔ اچھا، اب ذرا آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں خاص طور پر ایران کی، کیونکہ ایران ایک شیعہ اکثریتی ملک ہے، اور آخری زمانے کے بارے میں ان کے عقائد یعنی ان کی اسکیٹالوجی تھوڑی مختلف اور منفرد ہے۔ تو اس نظریے کے مطابق دنیا میں یہ جو بڑی طاقتوں سے ٹکراؤ ہے، یہ صرف ایک سیاسی جنگ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک روحانی اور تاریخی ضرورت ہے جو امام مہدی کے ظہور کے لیے راستہ ہموار کرے گی۔ تو ٹھیک ہے، ہم نے یہ سارے مذہبی نظریات تو دیکھ لیے، لیکن اب سوال یہ ہے کہ آج کے دور کے جو دانشور اور تجزیہ کار ہیں، وہ اس سب کو کس نظر سے دیکھنے کا مشورہ دیتے ہیں؟ تو اصل بات آ کر یہاں رکتی ہے۔ ہمیں یہ فرق سمجھنا ہوگا کہ کیا یہ لڑائی واقعی مذہبی عقائد کی بنیاد پر ہو رہی ہے، یا یہ صرف اقتدار اور وسائل کی ایک جدید جنگ ہے جسے مذہب کا رنگ دے دیا گیا ہے۔ اور ڈاکٹر عمر سلیمان جیسے بڑے اسکالرز یہی مشورہ دیتے ہیں کہ ان غیر یقینی پیشین گوئیوں میں الجھنے کے بجائے کہ کون سا واقعہ کس نشانی سے ملتا ہے، ہمیں اپنی توجہ انصاف جیسے بنیادی اصولوں پر رکھنی چاہیے، اپنی فطرت کی آواز سننی چاہیے۔ اور آخر میں یہ ایک بہت بڑا سوال ہمارے سامنے رہ جاتا ہے کہ جب حالات اتنے پیچیدہ ہوں تو یہ فرق کرنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کہاں پر ایمان ختم ہو رہا ہے اور کہاں سے سیاست شروع ہو رہی ہے۔ شاید یہی آج کا سب سے بڑا چیلنج ہے۔